ولا یغتب بعضکم بعضا، اے اہل ایمان تم میں سے بعض دوسرے بعض کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کہتے ہیں گلہ کرنا۔ اس سے آگے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اس کا بھائی فوت ہو جائے اور اس کی مردہ بھائی جو ہے اس کے گوشت کو کھائے؟ تم اسے ناپسند کرو گے، اچھا نہیں جانو گے۔ اسی طرح دوسرے کی غیبت کرنا وہ اس طرح برابر ہے گویا اس کے مرنے کے بعد اس کا گوشت کھایا۔ یہ قرآن پاک۔ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام میں ایک جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی۔ حضور علیہ السلام نے غیبت کی برائی بیان فرمائی، غیبت کے گناہ کی قباحت بیان فرمائی۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، آپ ارشاد فرمائیں کہ اگر میں اپنے بھائی کے متعلق وہ بات کروں جو اس میں ہے وہ بات میں کروں دوسروں سے، کیا یہ بھی غیبت ہے؟ فرمایا یہ ہی غیبت ہے۔ اگر اس میں نہیں جو تم دوسروں کو بتا رہے ہو تو یہ تو الزام اور بہتان ہے، لیکن اگر اس میں وہ خامی ہے، وہ نقص ہے، اس چیز کا اظہار وہ پسند نہیں کرتا اور تم لوگوں میں اس بات کا ذکر کرو تو یہ ذکر کرنا فرمایا یہ غیبت ہے۔ ذکروں کا اخا کا بما یکرہ، اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا، اس کی ایسی بات کا ذکر کرنا جو اس کو اچھی نہ لگے۔ اگر اسے بتایا جائے کہ فلاں نے تیرے متعلق یہ بات کی تو اسے دکھ پہنچے، فرمایا یہ غیبت۔ غیبت میں لفظ ضروری نہیں، اشارہ بھی غیبت بن جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کے کام کی نقل اتارنا یہ بھی غیبت ہو جاتا ہے۔ کسی میں جسمانی طور پر کوئی نقص ہو، مثال کے طور پر ایک آدمی کی ایک آنکھ درست نہیں، جب کہیں اس کا ذکر ہو تو کہنا کانا فلانا، کوئی نام اس کا رکھ دینا۔ کسی کے پاؤں میں کچھ فرق ہے تو کہنا فلانا لنگڑا ہو، جبکہ عام حالات میں یہی ہے کہ اس کے بغیر اس کی پہچان تو ہو سکتی تھی نا۔ اس کا یہ ذکر کرنا اگر اس کے منہ پر کریں تب بھی اسے افسوس ہو، پس پشت اس کی عدم موجودگی میں اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا، جس طرح ایسی بات سے ذکر کرنا جس سے اس کو دکھ پہنچے، اگرچہ اس میں وہ موجود ہے، یہ غیبت ہے، یہ گلہ ہے۔ اور کتنا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا تانبے کے ناخن لگائے جائیں گے ان غیبت کرنے والوں کو، اور یہ اپنے جسم کو نوچیں گے۔ ظاہر تانبے کے ناخنوں سے تو گہرے گہرے زخم پڑیں گے نا، اپنے چہرے کو اپنے جسم کو نوچیں گے، توڑیں گے اور اذیت پائیں گے۔ جو ہی ٹھیک ہوا فوراً دوبارہ وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ایک بار ٹھیک کر دیا پھر دوبارہ، پھر ٹھیک کر دیا پھر، یہ ان کی سزا غیبت کرنے والوں کی بیان کی گئی۔ غیبت ایسا جرم ہے جو ہمارے معاشرے میں اگر یہ کہا جائے کہ 90% سے زیادہ لوگ اس میں مبتلا ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ غیبت کسی کے سامنے کی گئی، اس نے اس پر وہ مسکرا دیا، یہ مسکرانا بھی غیبت کے درجے میں آئے گا۔ اس نے کوئی نکر لگا دی، یہ بھی غیبت کے درجے میں آئے گا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے بچنا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے تمہارے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے تو موقع پر ٹوک دو کہ بھئی یہ گلہ بن رہا ہے، میں نہیں سنتا، بات ختم۔ یقینی بات ہے کہ اگر کوئی سننے پر تیار نہ ہو تو گلہ کرنے والے کریں بھی نہ۔ گلہ کرنے والے اسی لیے کرتے ہیں نا کہ سن رہا ہے کوئی توجہ سے۔ یہ ایک ایسا ابتلا ہے جس میں کوئی تاجر ہے یا دکاندار ہے، ذمہ دار ہے، مزدور ہے، ملازم ہے، یا سیدھی بات یہ کہ بہت سی ائمہ مساجد اور مذہبی رہنما وہ بھی اس میں بڑی حد تک مبتلا ہیں۔ خود پوچھنا فلاں نے یہ کیسے بات کی، اچھا یہ تو غلط ہے، ایسے ہی ویسے
اب یہ غیبت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ایک ایسی قباحت ہے جو پھیل گئی، اور عام طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی گناہ پھیل جائے نا تو اس کے گناہ ہونے کا احساس بھی دلوں سے اٹھ جاتا ہے، گناہ میں مبتلا، اور اس کا احساس بھی نہیں کوئی ہے یا نہیں، کوئی غلطی ہوئی یا نہیں، تو اس سے گناہ میں اور پختگی پیدا ہو جاتی ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دلوں پر مور لگ جاتی ہے اس چیز کی جو بندہ کماتا رہتا ہے۔ کیوں؟ حدیث پاک نے فرمایا جب بندہ ایک بار گناہ کرتا ہے، ایک سیاہ جس طرح تل کا نشان ہو اس طرح نشان لگ جاتا ہے دل پر، دوسرے بار تیسری بار 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 وہ دل ملامت بھی کرتا ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا پھر وہ دائرہ بڑھتے بڑھتے سیاہی کا ایک وقت آتا ہے کہ دل کو گھیر لیتا ہے، دل پر چھا جاتا ہے وہ گناہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے گناہ کے ارتکاب کے وقت عام یہ ہوتا ہے انسان کوئی ایسا جب گناہ کرتا ہے نا، کوئی انسان ایسا گناہ کرنے لگے جو کبھی نہیں کیا اور ہے مسلمان، دل میں ملامت ہوتی، نہ کر، پتہ نہیں کی جواب دے سے، احساس ایک ہوتا ہے، اور یہ جب دل پر چھا جائے گناہ اس کے گناہ ہونے کا احساس مٹ جاتا ہے۔ جس طرح کبھی اگر کسی سے اتفاقاً کوئی قتل ہو جائے تو اس پر دہشت چھا جاتی ہے، خوف ہوتا ہے اس کے دل و دماغ پر، خود ارادے سے بھی قتل کرے تو بھی شروع میں اس پر ایکشن ہوتا ہے طبیعت پر، لیکن جب 2 4 بار 10 تجربہ ہوتا گیا بار بار تو حیا کی چادر اترتی چلی گئی، جو جھجک تھی وہ دور ہوتی گئی۔ تو میرے معزز سامعین میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے، اور صرف چند مقام ہیں جہاں علماء نے اجازت دی کہ صورتاً غیبت کے باوجود وہاں اجازت ہے،